اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل مالک الملک نے ہمیں یہ موقع اور توفیق عطا فرمائی۔ حسب وعدہ ہم آپ کے سامنے روحانی سفر کی پہلی قسط اور پہلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ان ایپیسوڈز میں جو باتیں کی جائیں گی وہ انتہائی آسان الفاظ میں بات کی ہوگی تاکہ عام آدمی بھی اس کو بآسانی سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ آج کے سیشن میں جو ہم نے بات کرنی ہے وہ عموماً لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ روحانیت کیا ہے، روحانیت کا حصول کیسے ممکن ہے۔ یہ تو بہت مشکل بات ہے، ہر بندہ یہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی ایک مسکنسیپشن ہے جس کو آج ہم نے دور کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا ظاہری جسم اور دوسرا اس کی روح۔ جس طرح جسمانی نشو و نما کے لیے کھانا پینا، غذا، اچھی ورزش، اچھا ماحول ضروری ہے، اسی طرح روح کی پاکیزگی کے لیے، روح کی پرواز کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان اپنے ظاہر پہ توجہ دے رہا ہے لیکن اپنے باطن سے ناآشنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک برتن باہر سے بہت چمکدار، بہت خوبصورت، بہت شاندار ہو، لیکن اس کے اندر گندگی اور غلاظت ہو تو نہ تو اس برتن میں کچھ رکھا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ پکایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان نے دنیاوی ترقی تو بہت حاصل کی، مال و دولت تو بہت کمایا، لیکن اس کی زندگی میں سکون میسر نہیں ہے۔ ہر شخص ایک بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی اصل کو کھو دیا ہے۔ جیسے ایک پنجرے میں قید پنچھی جب آزاد ہو تو فوری طور پر اس کی اڑان اپنے مسکن کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب روح میں طاقت آتی ہے تو وہ اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، وہ اپنے اصل کی معرفت کی طرف جاتی ہے، اور اسی کا نام روحانیت ہے۔ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا، یہی روحانیت ہے۔ کیا چلے، وظائف اور دیگر معاملات اس قسم کے یہ روحانیت ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح یہ پوری کائنات ایک توازن پر قائم ہے، اور اگر یہ توازن، یہ بیلنس کسی طرف سے بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو تمام چیزیں ڈس آرڈر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی اگر وہ دنیاوی معاملات میں الجھا رہے اور اپنے باطن پہ توجہ نہ دے تو اس کا بیلنس بھی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں سکون میسر نہیں آتا، وہ ایک بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ آج کا انسان چونکہ اپنے نفس کا غلام ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے، جس کی وجہ سے اس کا نفس
اس کی روح پہ غالب ہے، اور روح معرفت سے ناآشنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کی پاکیزگی اور تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمارے سامنے سب سے اچھی مثال اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا۔ روحانیت یہ نہیں ہے کہ آپ حقوق اللہ تو پورے سر انجام دیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑے اچھے طریقے سے، عبادات بہت اچھے طریقے سے پرفارم کریں، لیکن حقوق العباد سے غافل ہوں۔ ایسے وظائف، ایسی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جہاں پر آپ نے حقوق العباد پورے نہ کیے۔ ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی جہاں پر لوگوں کے حقوق نہ دیے گئے، یا لوگوں کے حقوق کو سلب کیا گیا، ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ تو روحانیت کے حصول کے لیے نہ صرف آپ کو حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد مکمل طور پر بجا لانے پڑیں گے۔ اس کے بغیر روحانیت کا حصول ناممکن ہے۔ روح کی نشو و نما، روح کی پرواز ناممکن ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے تہیہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نیت اللہ نے انسان کو اس کے اختیار میں دی ہے۔ جب تک نیت صاف نہیں ہوگی، نیت اچھی نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی بھی عمل، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو یا حقوق العباد سے ہو، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہی مسکنسیپشن میں ہیں کہ عبادات تو پوری کی جائیں لیکن حقوق العباد سے غافل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو نتائج ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے۔ اکثر لوگوں کا شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بے شمار وظائف پڑھے، چلے کاٹے اور بے شمار دیگر قسم کے معاملات سر انجام دیے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ غلطی آپ کے اپنے اندر ہے۔ جب تک آپ نے اپنی نیت کو صاف نہیں کیا، اس وقت تک آپ روحانیت کی منزل پہ نہیں چل سکیں گے۔ تو آج کی اس پہلی ایپیسوڈ میں، اس پہلے سبق میں ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی نیت کو صاف کریں، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ کوئی اگر غلط بات کہتا بھی ہے، درگزر سے کام لیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جوں جوں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو آج کا جو پہلا سبق تھا، آج کا ہمارا جو پہلا پیغام تھا، وہ یہی ہے کہ ہم نے روحانیت کے بارے میں آپ کو بتایا، اور اس کو کیسے آپ پا سکتے ہیں، اس کا حصول کیسے ممکن ہے، یہ بھی ہم نے بتایا، اور آپ سے گزارش یہ کی کہ اپنی نیت کو صاف کریں اور اس راستے پر ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز میں، اگلے اسباق میں ہم آپ سے وہ تمام چیزیں ذکر کریں گے
جن کے ذریعے آپ روحانیت کے سفر پر چل سکیں۔ بہت شکریہ۔